اہل شرک داڑھیوں کو شیو کرتے، مونچھوں کو معاف کرتے، تم ان کی مخالفت کر کے مونچھوں کو کاٹو اور اپنی داڑھیوں کو معاف کر دو۔ صحیح مسلم میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جز الشوارب وعرخ اللحى خالف المجوس، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ کیسے؟ مونچھوں کو کاٹو اور داڑھیوں کو ڈھیل دے دو۔ ڈھیل دینے کا کیا مطلب ہے؟ ڈھیل دے دو، لٹکا دو، چھوڑ دو، معاف کر دو، کیا مطلب ہے اس سب کا؟ یہ فیصلہ آپ کا دل کرے گا۔ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح احادیث آپ کے کانوں سے، آپ کے پردہ سماعت سے ٹکرا رہے ہیں۔ کس لیے؟ سب سے پہلے اپنا ذمہ اللہ کے ہاں بری کرنے کے لیے کہ اللہ ہم نے اس حقیقت کو واضح کر دیا تھا۔ دوسرا، تاکہ آپ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حجت پیش نہ کر سکیں، اور ابا کسے مولوی کیا ہی نہیں، کسی نے بتایا ہی نہیں، یہ حدیث ملی نہیں، ایک حدیث نہیں، لا تعداد حدیثیں آپ کے کان سے ٹکرائی ہے۔ داڑھیوں کو معاف کرو، داڑھیوں کو لٹکاؤ، داڑھیوں کو ڈھیل دو، داڑھیوں کو چھوڑ دو، مشرکین کی مخالفت کرو، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ مجوسی داڑھی شیو کرتے تھے، تم داڑھیوں کو معاف کر دو۔ مسند احمد میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑھیوں کو معاف کرو، مونچھوں کو پکڑو یعنی کاٹو، اور اپنے بڑھاپے کو بدلو یعنی سفید بالوں کو مہندی کا رنگ لگاؤ، اور یہود و نصارہ کی مشابہت نہ کرو۔ مسند احمد میں روایت ہے، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ بال سفید ہو جائیں تو داڑھی کو مہندی کے رنگ سے رنگ لو، کالے رنگ سے بچو۔ جو اپنے سر کے بال ہوں یا داڑھی کے بال ہوں، اپنے آپ کو جوان بنانے کے لیے سمجھتا ہے کہ حج خیر صلی اللہ ہے، ابھی ٹائم نہیں میرا آیا، وہ اپنی سفید بالوں کو کالا کرتا ہے، جنت کی خوشبو سے محروم ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا اپنے بالوں کو کالا سیاہ کرنے والا۔ دوسرے رنگ سے رنگو، کالے رنگ سے بچو۔ عبید اللہ بن عبداللہ سے روایت ہے جاء مجوسی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اعفى شاربہ واحفى لحیتہ، ایک مجوسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جس نے اپنی مونچھیں بڑی بڑی رکھی ہوئی اور اپنی داڑھی کو شیو کیا ہوا، مونچھیں بڑی، داڑھی غائب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے کیا کہہ رہے ہیں، فقال من امرک بہذا، اللہ کے نبی اس مجوسی سے پوچھتے ہیں تجھے مونچھیں بڑی رکھنے اور داڑھی شیو کرنے کا حکم کس نے دیا؟ من امرک بہذا، یہ حکم تجھے دینے والا کون ہے؟ قال ربی، اس نے کہا میرا بادشاہ کسریٰ، میرا رب، اس نے مجھے آرڈر دیا ہے میں مونچھیں بڑی رکھوں، داڑھی کو شیو کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، یہ کہنے والے بھائی رکھ لو خیر صلی اللہ ہے، نہ رکھو تب بھی خیر صلی اللہ ہے، رکھ لو گے ثواب ملے گا، نہ رکھو گے گناہ کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں قال لیکن ربی امرنی ان احفی شاربی واعفی لحیتی، لیکن سن میرے اللہ نے تو مجھے یہ حکم دیا ہے میں اپنی مونچھوں کو پست کروں اور اپنی داڑھی کو معاف کر دوں۔ میرے اللہ کا حکم ہے، یہ مالک کا حکم ہے، تمہارے رب کا حکم ہے، محمد کے رب کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی داڑھی کو معاف کر دوں اور اپنی مونچھوں کو پست کروں۔ یمن کے شہزادے نے شاہ ایران کسریٰ کے حکم سے 2 فوجیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حلق لحاهما وأعفى شواربهما فكره النظر إليهما ثم أقبل عليهما فقال ويلكما من أمركما بهذا؟ قالا أمرنا بهذا ربنا يعنيان كسرى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ربي قد أمرني بإعفاء لحيتي وقص شاربي. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے 2 فوجی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کی بڑی بڑی مونچھیں، داڑھی انہوں نے مونڈی ہوئی، مونچھیں بڑی بڑی رکھی ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کراہت کی کہ ان کے چہرے کی طرف دیکھے،
حدیث پہ غور کرنا، وہ چہرہ جس پہ بڑی بڑی مونچھیں ہیں اور داڑھی شیو ہو چکی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چہرے کی طرف دیکھنا پسند ہی نہیں کرتے۔ کیا بنے گا تمہارا؟ اے اہل ایمان، اے محمد سے محبت کے دعوے داروں، حشر کا میدان ہوگا، نبی حوض کوثر پہ ہوں گے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے انبیاء انسانوں کی بات اور سفارش سننے کے لیے، سفارش کرنے کے لیے تیار نہ ہوں گے، صرف محمد کریم شفاعت کریں گے۔ سورج سر پہ ہوگا، پیاس سے زبانیں لٹکی ہوئی ہوں گی، محمد کریم کے پاس حوض کوثر پر جائیں گے پانی کا سوال کرنے کے لیے۔ اگر اس وقت اللہ کے نبی نے ہمارے چہروں کو دیکھ کر کراہت کر لی، اس طرف دیکھنا پسند نہ کیا، اور نبی نے صرف ایک سوال کر لیا، بستر پہ لیٹتے ہوئے اس سوال کا جواب خود تیار کر لینا، نبی کو کیا جواب دیں گے؟ اگر نبی نے صرف اتنا پوچھ لیا، میری سنت سے نفرت کرنے والے، میرے چہرے میں کیا برائی تھی؟ تو میرے چہرے جیسا چہرہ نہیں بناتا تھا، یہودیوں، عیسائیوں اور مجوسیوں جیسا بناتا تھا۔ اگر یہ نبی پوچھ لیں، کوئی جواب ہے ہمارے پاس؟ اللہ کے لیے سوچ لیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان مجوسیوں کی طرف نظر کرنے کو پسند نہیں کرتے، حالانکہ وہ سفیر ہے، سفیروں کا اپنا ایک مقام ہے، اور نبی کے اخلاق سے بڑھ کے پیارا اخلاق اور کس کا ہے؟ عائشہ سے سوال ہوتا ہے رضی اللہ تعالی عنہا، نبی کا اخلاق کیسا ہے؟ سائل سے کہتی ہے کیا قرآن نہیں پڑھتا؟ پورا قرآن محمد کا اخلاق ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے با اخلاق نبی، لیکن ان کے چہروں کو دیکھنے پسند نہیں آپ کو، جن کے چہرے پہ بڑی بڑی مونچھیں اور داڑھی صاف ہے۔ پھر پوچھتے ہیں، اور الفاظ پہ غور کیجئے، نبی کیا فرماتے ہیں؟ وَيْلَكُمَا، دو ترجمے ہیں ویل کے، ایک تو تمہارے لیے بربادی ہو، عام ترجمہ، اور ایک جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے۔ وَيْلَكُمَا، تمہارے لیے بربادی ہو۔ من امرکما بہذا، داڑھی شیو کرنے کا حکم تمہیں کس نے دیا؟ بڑی بڑی مونچھیں رکھنے کا حکم کس نے دیا؟ ان فوجیوں نے کہا ہمارے رب کسریٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن ربی قد امرنی بإعفاء لحیتی، لیکن سنو کسریٰ کا حوالہ دینے والوں، میرے رب اللہ عز و جل نے مجھے حکم دیا ہے میں اپنی داڑھی کو معاف کر دوں، اپنی مونچھوں کو پست کر لوں۔ مونچھیں کاٹنے اور داڑھی رکھنے کا حکم اللہ کا حکم ہے۔ یہ بہانہ ہے شیطان کی طرف سے تراشا ہوا، رکھ لو گے ٹھیک ہے، نہ رکھو گے تب بھی ٹھیک ہے۔ حقیقت بات کیا ہے؟ یہ اللہ کا حکم کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ اور ان داڑھیوں کو شیو کرنے کی قباحت کیا ہے؟ سب سے پہلے داڑھی کو مونڈنے والا اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کوئی چھوٹا جرم ہے؟ آئیے قرآن حکیم کی آیت پہ غور کیجئے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، جو اللہ کی معصیت کرے، نافرمانی کرے اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں گرا، وہ کھلی ہوئی گمراہی کی راہ پہ چل رہا ہے۔ اور داڑھی کو مونڈنا اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنے کا جرم، تبدیلی کرنے کی جرت کا جرم ہے۔ اور مالک کا اعلان کیا ہے؟ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں۔ سوچئے، اللہ کے لیے سوچئے، یہ عقل بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ دو آنکھیں کس نے پیدا کی؟ یہ ہونٹ کس نے پیدا کیے؟ یہ 32 دانت کس نے پیدا کیے؟ یہ 2 کان کس نے پیدا کیے؟ یہ ناک کے 2 نتنے کس نے بنائے؟ یہ بھویں کس نے بنائی؟ یہ پلکیں کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ کیا ایک آنکھ سے گزارا نہیں ہوتا؟ ایک آنکھ سے گزارا ہو رہا ہے نا، مجھے سب نظر آ رہے ہیں۔ کیا ایک کان سے گزارا نہیں ہوتا؟ ایک کان سے بھی گزارا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ناک کے ایک نتنے کو ایلفی لگا کے بند کر لو تو کیا ایک سے سانس نہیں آتا ہے، گزارا چلتا ہے۔ کبھی آپ نے کسی عقل مند کو دیکھا اس نے اپنی آنکھ کا ایک ڈیلا نکلوا دیا ہو کہ ڈاکٹر صاحب ایویں 2 چل رہے نے، ایک نہ کام تے ہو جاندہ تسی دوسرے نو کٹ دیو؟ کبھی دیکھا؟
کبھی آپ نے دیکھا کسی عقل مند نے کان کاٹ لیا اپنا؟